पाकिस्तान के कई शहरों में आज ड्रोन हमले हुए हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये इस देखिए, ये सामने मिसाइल आ रहा है। ये जरा देखिएगा जी। ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। आज तकरीबन पाकिस्तान के मुतादिद शहरों में ड्रोन हमले किए गए और उसमें कोयटा बलूचिस्तान शामिल है, कोहाट खैबर पख्तूनख्वा शामिल है और इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक शामिल है। और सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं। और ये सिलसिला आज सुबह शुरू हुआ। सुबह के वक्त पहली जो इत्तला आई हमारे पास, कम से कम मेरे पास बरतानिया में, वो थी कोहाट से। पहली सुबह सुबह जब लोग पाकिस्तान में अफ्तारी करके असहरी करके सोए तो सुबह 7-8 बजे के करीब ही कोहाट से पहली इत्तला आई कि वहाँ पे ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। और उसके बाद वहाँ पे लोगों ने भी देखे और नज़र भी आए और कुछ गिरे भी। उसके बाद फिर दिन में ये खबर कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बाद फिर अचानक शाम के वक्त 8:23 पर फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ड्रोन देखे गए और शहरियों ने देखे, जिससे खौफ व हरास फैला। और खौफ व हरास फैलने के बाद फिर मामला जो है उसके बाद जब फ़िज़ाइया अलर्ट हुई, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि इत्तलाआत पहले से मौजूद थी और था कि कोई ना कोई ऐसी हरकत होगी और ज़्यादा इम्कान ये था कि फ़िज़ाई हमला होगा, एयर स्ट्राइक होगी। उसकी वजह है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में जो बसने वाले जहाँ जहाँ एयर बेसिस हैं, हमारी वहाँ के मुकामी लोग जानते हैं कि हमारे लड़ाका तैयारे जो हैं वो इस वक्त फ़िज़ा में पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हैं। और इस्लामाबाद रावलपिंडी के सुबह से ही आज तमाम जो रास्ते हैं, दाखिली रास्ते, खारजी रास्ते बंद किए हुए हैं। शाहराएँ बंद की हुई थी और फिर इसको ये कहा गया कि शायद ये 23 मार्च की परेड की वजह से ये किया जा रहा है। तो मैं एक तो ये ज़रूर कहूँगा कि खबरों को छुपाने के बजाय खबर दी जानी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों को अलर्ट किया जाए। बल्कि ड्रिल होनी चाहिए, बाकायदा तौर पे ड्रिल होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमारे पे मिसाइल हमला होता है, ड्रोन हमले होते हैं, तो शहरियों को बताना चाहिए कि उन्हें फौरी तौर पर अपने हिफाजती इंतजाम कैसे करने चाहिए। ये पहले भले वक्तों में होता था। सिविल डिफेंस के इदारे हर साल जो है वो शहरों में, हर शहर में हर साल ये मुजाहिरे होते थे। सिविल डिफेंस वाले वो बाकायदा तौर पे बताते होते थे और हमारे स्कूल के ज़माने में हम हर साल जो है उसका दिन का इंतज़ार करते थे। तो एक तरह की रिहर्सल होती थी। तो इसलिए बजाय इसके खबरों को छुपाया जाए, बताया जाए आवाम को। सुबह से ये सिलसिला शुरू है क्योंकि उसकी वजह है कि हमारे पड़ोस में तो लड़ाई लड़ी जा रही है, ईरान में हमारी लड़ाई चल रही है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही है और हम एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में खबरों को छुपाना नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये मेरे सामने कुछ फुटेजेस हैं। ये मुख्तलिफ फुटेजेस आप देख रहे हैं और अगर अलग अलग नहीं लेकिन एक ही फुटेज बनाई हुई है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोहाट कैंट में आज सुबह ड्रोन गिराया गया जी, कोहाट कैंट में। और सबसे पहले जो इतला आई है जिसमें 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए और 2 को फिर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। ये कोहाट की खबर थी। उसके बाद जो अगली खबर है इस्लामाबाद का मैं बता चुका हूँ। फौरी तौर पर हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो फिर बंद कर दिए गए और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बंद किया गया है। ये आप एक फुटेज अभी आप देखेंगे और उससे आपको मज़ीद नज़र आएगा। ये इस्लामाबाद और पिंडी के हैं। ये जो चल रही है इस वक्त फुटेज, ये ड्रोन हमने मार गिराए और हमारे जो पाक फ़िज़ाइया है वो ज़रा उन्होंने फिर ये सिलसिला शुरू किया। पहले तो चीज़ों को दबाया गया, लेकिन उसके बाद फिर I9 रावल पे ये आप देख रहे हैं जी। इसकी ज़रा आवाज़ भी सुनवा दें तो ज़्यादा बेहतर है।
میں آپ کو بتا دوں کہ جو افغانستان سے تعلق ہے خراسان، انہوں نے پھر ایک بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ ذمہ داری خود قبول کی خراسان افغانستان سے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 2 جو ہیں وہ بغیر آدمیوں کے ہم نے بھیجے ہیں، UAV اور ڈرون بھیجے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بنایا جی نشانہ بنایا ہے، لیکن اسلام آباد جو ہے وہ اسلام آباد ہماری فضائیہ نے اس کو گرایا ہے اور پاکستانی آفیشلز نے اس کو کنفرم کر دیا ہے۔ یہ تو درست ہے کیونکہ سارے دیکھا۔ اس کے بعد ہی جو اگلا ہمارے پاس ہے، یہ دکھا دیجیے گا جی، مختلف فوٹیجز دکھائیے گا تاکہ ہم تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ ڈرون کے کچھ ٹکڑے آپ کو ملیں گے، یہ مختلف شہروں کے ہیں جو کہ ڈرون کے ٹکڑے جو گرائے گئے ہیں ٹکڑے، یہ مختلف شہروں کے ہیں جو کہ نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ اسلام آباد کا ایک فوٹیج ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ٹکڑے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دکھائیے گا جی جو اسلام آباد I-9 کی جو فوٹیج ہے وہ دکھائیے گا جی ذرا، تاکہ پتہ چل سکے۔ یہ دیکھیے جی، یہ اس کی آواز بھی کھول دیں۔ ہر شیشے سارے ٹوٹ گئے، یہ دیکھو جی، اس سائڈ پہ گرا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ سارے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، اس سائڈ پہ گرا ہے کچھ۔ یہ I-9 ہے، اور میں آپ کو بتا دوں جی کہ بنیادی طور پہ یہ اسلام آباد اور راول پنڈی جو I-9 کہہ رہے ہیں، یہ فیض آباد ہے، وہاں ہماری اس کو خاص طور پہ فیض آباد کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پر راول پنڈی اور اسلام آباد کا مطلب ریڈ زون اسلام آباد ہمارا، اس کے بعد راول پنڈی ظاہر پورے کا پورا ہمارا GHQ ہے، سب کچھ ہے ادھر، اور وہاں پہ ہماری حساس تنصیبات ہیں۔ یہ اسلام آباد اور پنڈی کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور امریکی سفارت خانے کی طرف سے بھی جاری کیا گیا، الرٹ جاری کیا گیا لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان بھر میں جو ہے انفارمیشن ہے کہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرے کیے جائیں گے، اور مظاہروں کی ہم نگرانی کر رہے ہیں۔ 15 مارچ تک امریکی جو ہیں اہلکاروں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے، 15 مارچ تک، اور آج ہے 13 تاریخ، یعنی کہ 14 اور 15 تک انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے۔ آج یہ انہوں نے جاری کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے انفارم کیا ہے کہ بڑے جو ہے وہ جو ہے احتجاج ہو سکتے ہیں اور ٹریفک بلاک ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حفاظتی انتظامات اور چوکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں، پنڈی میں، باقی شہروں میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں، اور چوکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مقامی ہوٹل جو ہیں وہ جو ہیں ان پہ احتیاط کیجیے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں ممکنہ رکاوٹیں آئیں گی، اور اس کے بعد ہے جی کہ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک میں تاخیر، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہونے ہیں، تو امریکی اپنی شہریوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ سارے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا امریکی شہریوں کو مشورہ ہے کہ وہ بڑے اجتماعات سے گریز کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہیں، بڑی ریلیاں، جلوس اور احتجاج جو ہے وہ وہاں جانے سے اوائڈ کریں، اور پرامن جو ہیں اجتماعی جو احتجاج ہے وہ بھی پرتشدد ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ جو پرامن مظاہرے ہوں گے ان میں بھی تشدد اور وہ بھی ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور مطلب یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی خودکش حملہ نہ ہو جائے، جیسے کہ آج تہران میں ایک جو ریلیاں نکل رہی تھیں حکومت کے حق میں، ان ریلیوں میں وہ ہے، اور یوم القدس منایا گیا آج، تو وہاں پہ بھی یہ ہوا جی۔ اور اس کے بعد امریکی شہریوں کو مشورہ ہے کہ وہ مقامی خبروں کی نگرانی کریں اور مقامی میڈیا کو دیکھیں، اور ذاتی حفاظت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں اور اوائڈ کریں جی۔ تو آگے پھر انہوں نے فون نمبر وغیرہ سب کچھ دیے ہوں، یہ امریکی
سفارت خانے کی طرف سے آج جاری ہوا، جس کے بعد آج خود سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں بھی بتا دوں کہ جو گیدرنگ ہے، گیدرنگ کے علاقے، مساجد، خطرہ جو ہے سب سے زیادہ خطرہ ہے مساجد کو، اسکول کو، امام بارہ گاہوں کو، اور یہاں تک کہ چرچ اور مندر جو ہیں ان کو بھی بتایا جا سکتا ہے تاکہ کیوس پیدا ہو، اور یہ سلسلہ ہے۔ اور پھر اس لیے ہمیں سب کو احتیاط کرنی چاہیے، میں خاص طور پہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی جو خبر ہے وہ ہے ایک اور، وہ ہے کل بہت عرصے سے خبریں چل رہی ہیں، اور وہ خبریں چل رہی ہیں جناب خاص طور پہ نیتن یاہو کی، اس طرف آتے ہیں، نیتن یاہو کی خبر لیتے ہیں جی، کیونکہ یہ معاملہ بڑا ہو گیا ہے، سیریس بھی ہو گیا ہے اور سنجیدہ بھی ہو گیا نیتن یاہو کا معاملہ۔ اور ہوا یہ ہے کہ متعدد خبریں آ رہی ہیں، اور نیتن یاہو کافی عرصے سے سین سے غائب ہیں، اور ان کی کوئی تازہ فوٹیج ویڈیوز نہیں آئیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو معاملہ، کل ایک ویڈیو جاری ہوئی نیتن یاہو کی، اور اس میں انہوں نے تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے شیعہ، سنی اور مختلف مذہبی ایشوز کو بھی چھیڑا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ بحث چھڑ گئی، اور زیادہ تر لوگوں نے اس کو نہیں لیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا، میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ہر طرف سے، تو نوٹس نہیں کیا۔ تو کل پھر جب نوٹس کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو ویڈیو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، جو نیتن یاہو کی جو ویڈیو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، اور اس میں اس وقت مزید ہوا گڑبڑ ہوئی جب ان کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں 6 دکھائی گئی ہیں، اور یہ سب سے پہلے یہاں سے شک گزرا کہ یہ 6 انگلیاں کیسے آ گئی ہیں۔ تو ڈان نیوز نے بھی اس خبر کو حصہ بنایا ہے، پھر ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی ہے، اس نے بھی اس کو پکڑا ہے، اور انہوں نے یہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے کل ہم نے بھی چلائی تھی اور ہمیں بھی نہیں پتہ چل سکا، الجزیرہ نے بھی چلائی، ٹیلی ویژن چینلز نے چلائی، اور یہ ویڈیو تھی، اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ دیکھا گیا۔ اور یہ معاملہ جب آیا تو آج پھر ڈان کی یہ خبر ہے، وہ ذرا دکھائیے گا جی۔ ڈان نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی موت سے متعلق سوشل میڈیا پر متعدد دعوے گردش کر رہے ہیں، اور جن میں کہا گیا ہے کہ جاری ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران وہ فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ یہ ایران کی جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ کلیم کیا۔ جب اس نے کلیم کیا تو یہ ویڈیو کل انہوں نے جاری کر دی نیتن یاہو کی تقریر کی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسی نوعیت کی پوسٹ جو ہیں ان کے بھائی ایدو نیتن یاہو اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر جو ہیں ایتامار بن کویر کے بارے میں بھی دعویٰ کیا کہ وہ زخمی ہیں۔ یہ بھی آیا تھا کہ ان کے ایک وزیر بھی زخمی یا مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی سے منسوب رپورٹس ہیں، اور نیتن یاہو پر کسی حملے کا کوئی ثبوت دیا گیا ہے، اور نہ ہی ان کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور ان رپورٹس میں صرف چند ایسے عوامل کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں وزیر اعظم کی حالیہ ویڈیوز کی عدم موجودگی اور ان کی رہائش گاہ کے ارد گرد سیکورٹی میں اضافہ شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ آج اسرائیلی وزیر اعظم کے ایکس اکاؤنٹ پر ان کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ اس ویڈیو سے متعلق بھی سوشل میڈیا پر کافی شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور متعدد صارفین ان کی ویڈیو کو اے آئی جنریٹڈ قرار دے رہے ہیں۔ تاہم دوسری جانب اسرائیلی حکام جو ہیں وہ اور بین الاقوامی میڈیا نے نیتن یاہو کی موت کے متعلق دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور عام طور پر جاری معلومات کے مطابق نیتن یاہو بدستور اپنی سرکاری ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ 10 مارچ کو انہوں نے اسرائیل کے نیشنل ہیلتھ کمانڈ سینٹر کا دورہ کیا،
जबकि 11 मार्च को ऑपरेशन रोरिंग लाइन के दौरान समुद्री तजारती सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए वो बंदरगाह का दौरा किया। दोनों दौरों की वीडियो फुटेज भी आवाम के लिए जारी की गई, लेकिन जो शकूक और शुबहात पैदा हुए वो इस वीडियो जो उन्होंने ट्वीट किया है अपनी वीडियो बयान, उससे हुआ कि वो 6 उंगलियां वो कहते हैं जी कहाँ से आ गई। अब ये जाहिर है ये प्रोपेगेंडा टूल है एक, वो भी चलता है। तो इस तरह की, चूंकि जब तक, लेकिन मेरे पास जो अदरवाइज इंफॉर्मेशन है वो यही है कि वो अभी तक जिंदा हैं, और लेकिन बहुत ही वो उनको ख़तरा है, और उनको मुख्तलिफ ख़ास तौर पे उनके इंटेलिजेंस इदारों ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों ने ये ज़रूर उनको कहा हुआ है कि आप जो हैं वो प्राइम टारगेट हैं इस वक्त, लिहाजा अपने आप को बचा कर रखें। उनकी मूवमेंट ज़रूर महदूद है, वो मंजर आम पे नहीं आ रहे, और लेकिन अभी तक उनकी जो तस्दीक है मौत की, वो कहीं से भी कंफर्म नहीं हो रही। तो ये सूरत हाल भी चल रही है।